اللہ کے فضل اور احسان سے کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کا فضل اور احسان ہی ہوگا جو ہم بیت اللہ کی حاضری تک ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے عبادات عطا فرمائی ہیں، اور مختلف مواقع پر وہ عبادات انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور انسان ان عبادات کو ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک حج کی عبادت ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور حج کی اہمیت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بتایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ترغیب دی حج کی کہ فرمایا کہ جب تک حج نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنایا، قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں۔ اسلام اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہو رہا۔ 10 ذی الحجہ، 10 ہجری اور 9 ذی الحجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ جبریل آئے، آیت سنائی کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ گویا حج کا ہونا یہ ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو کہ وہ حج پر جا سکے تو اس کا ایمان حج کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہونے کے باوجود، جس کو طاقت ہو اور اس طاقت کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کی الگ شان ہے۔ حج کا اللہ رب العزت نے بڑا اہتمام فرمایا۔ حج کے مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں، عربی میں حج کے مہینوں کو اشہر حج کہتے ہیں۔ یہ 2 مہینے 10 دن کا وقت ہے جو یکم شوال سے شروع ہوتا ہے، یعنی رمضان کی جو عید ہوتی ہے، عید الفطر، یکم شوال سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے مہینے رہتے ہیں۔ 2 مہینے 10 دن حج کا بڑا اہتمام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حج سے پہلے، حج کے مہینوں کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کا مہینہ رکھا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ روزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر بھی فرض کیے، پہلوں پر بھی فرض کیے، مقصد ایک ہے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی آسان مثال روزوں کے ذریعے سمجھنا آسان ہے کہ سخت گرمی میں ایک آدمی اکیلا ایک کمرے کے اندر ہو، دروازہ بند ہو، اس کمرے میں فریج موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور اس آدمی کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ وہاں پر پانی پی لے تو سوائے اللہ کے اسے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ پانی پی کر لوگوں کے سامنے یہ دکھا سکتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ یہ تقویٰ ہے۔ ہر حال میں یہ استحضار اور یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
حلال کاموں سے منع کر دیا. پانی پینا حلال ہے، منع کر دیا. کھانا کھانا حلال ہے، منع کر دیا. تربیت کروائی کہ ہمارے حکم پر حلال چھوڑ سکتے ہو تو ہمارے حکم پر حرام کا چھوڑنا تو بڑا آسان ہے. 30 دن تک مشق کروائی. تقویٰ آیا، اندر سے گندگی صاف ہو گئی. پھر زکات کے ذریعے مال کو پاک کیا، جسم کو بھی پاک کیا، مال کو بھی پاک کیا. پھر کہا حج کے مہینے شروع ہو گئے، اب آ جاؤ میرے گھر کی زیارت پر. حج کا اہتمام فرمایا. اور حج یہ ایک اللہ کی عاشقانہ عبادت ہے. حج کیا ہے؟ حج اپنے رب سے عشق کا اظہار ہے. اور عاشق وہ اپنے عشق کے اندر عقل کے خلاف کام کرتا ہے، اس لیے حج کے سارے احکامات عقل کے خلاف ہیں. حج کے سارے احکامات عقل کے خلاف ہیں. دنیا کا دستور ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کے گھر جانا ہوتا ہے یا کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو آدمی ویسے ہی الماری کھول کر کسی بھی لباس کو نکال کر پہن کر نہیں چل پڑتا. اس تقریب کے اعتبار سے اہتمام کرتا ہے کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں مجھے کون سا لباس پہن کر جانا چاہیے، کیسے جوتے پہن کر جانا چاہیے. بہترین خوشبو استعمال کرتا ہے، بہترین جوتے پہنتا ہے. ان سب چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد آدمی اس گھر میں یا اس دعوت میں جایا کرتا ہے، اس تقریب میں جاتا ہے. یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا مرتبے کا لحاظ کر کے ایسا جوڑا پہنا جاتا جیسا جوڑا کسی تقریب میں نہ پہنا ہو، ایسا جوتا پہنا جاتا کہ ویسا جوتا بڑی سے بڑی تقریب میں پہنا جائے. لیکن مردوں سے کہا سلے ہوئے کپڑے اتار دو، احرام کی 2 چادریں اوڑھ لو، پیر میں ہوائی چپل پہن لو، اور بال بکھر جائیں تو کنگھا کرنے کی اجازت نہیں. جسم میں میل لگ جائے اسے دور کرنے کی اجازت نہیں. جسم سے بو آنے لگے خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اور کیا کہا کہ دیوانہ وار چلاتے ہوئے آؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اپنے در پہ بلا رہے ہیں، کفن کی چادروں میں بلا رہے ہیں. فرمایا حاجی کا سب سے افضل ذکر اور افضل ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک. کیا ہے یہ لبیک؟ لبیک کے معنی آپ کو پتا ہوں گے. لبیک کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. حاجی کو حکم ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لبیک اللہم لبیک کا ورد کرو. اللہ کا جو حکم سامنے آئے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. تو نے کہا سلے ہوئے کپڑے اتار دے، لبیک اللہم لبیک. تو نے کہا جوتا ایسا پہن، لبیک اللہم لبیک. تو نے کہا گنگا نہیں کرنا، لبیک اللہم لبیک. تو نے کہا میل کچیل نہیں دور کرنا، لبیک اللہم لبیک. تو نے کہا بڑے ہوئے ناخنوں کو نہیں کاٹنا، لبیک اللہم لبیک. ہر حکم کے سامنے لبیک کا کہنا یہ حج کی تربیت ہے. اللہ حج کے ذریعے سکھا رہے ہیں کہ حج کے بعد کی زندگی میں بھی جب اللہ کا حکم سامنے آئے تو جس طرح حج کے اندر بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی بحث کے تم کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، اللہ کے ہر حکم کے سامنے کہو لبیک اللہم لبیک. پھر مکہ مکرمہ لے جا کر کہا جائے گا کہ عاشق بن کر آئے ہو. عاشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے. یہ ہمارا گھر ہے، کرو اپنے عشق کا اظہار اور لگاؤ اس گھر کے چکر.
اور عاشق اپنے محبوب کے گھر کی دیواروں کو چومتا ہے. یہ تمہارے محبوب کا گھر ہے، اس کی دیواروں کو چومو. اب کبھی حاجی دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، کبھی ملتزم پر جا کر چمٹ جاتا ہے، اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے. پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ تم عشق کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہو، تم سے پہلے بھی کچھ عاشق آئے ہیں یہاں، اور انہوں نے اپنے عشق کا ایسا اظہار کیا کہ وہ مجھے پسند آ رہے ہیں. اب جب تک ان کی سنت ادا نہیں کرو گے، نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا، نہ تمہارا حج قبول ہوگا. جاؤ صفا مروا پر کہ وہاں میری ایک عاشقہ نے چکر لگائے تھے، تم اس کی سنت ادا کرو گے، اس کے بعد تمہارا عمرہ اور حج قبول ہوگا. پھر جب سعی کر لے گا حاجی، تو عربوں میں دستور تھا، اس زمانے کے اندر غلام اور باندیوں کا رواج تھا. تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی غلام یا باندی کسی آقا کی ملکیت میں آتے تو ان کے پیشانی کے بال کاٹ کر آقا کے قدموں میں ڈال دیا جاتے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ غلام اور یہ باندی اب اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو سعی کے بعد حکم ہوگا کہ اپنے بالوں کو کاٹو اور اللہ کے قدموں میں ڈالو. پھر مینا لے جائیں گے. ساری زندگی جس بیت اللہ کی حاضری کے لیے تڑپتے رہے، اب حکم ہوگا کہ بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ قیمت حکم کی ہے. آج حکم بیت اللہ کو چھوڑنے کا ہے، بیت اللہ چھوڑ دو، مینا چلے جاؤ. پھر مینا سے حکم ہوگا عرفات چلے جاؤ. عرفات میں پورا دن ابھی گزرا نہیں ہوگا، کہیں گے مزدلفہ چلے جاؤ. پھر مزدلفہ میں ایک رات گزرے گی تو کہیں گے دوبارہ مینا جاؤ، اور یہ 3 پتھروں کے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو کنکریاں مارو. کنکریاں مارنا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے عاشق کی سنت ہے، میرے عاشق کی سنت ہے. جب تک اس سنت کو ادا نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں. یہ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، شیطان آ رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، برگلا رہا ہے. اسماعیل کو کہہ رہا ہے علیہ السلام کو کہ یہ تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. 3 جگہوں پر آ کر شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. ان 3 جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری. یہ پتھر اس کی نشانی ہے. تو پورا حج یہ عشق ہے، اور پورا حج یہ عقل کے خلاف ہے. اللہ رب العزت ہمیں جیسے اللہ رب العزت کے یہاں حج کا کرنا پسندیدہ ہے، ویسے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ آداب اور کیفیات جو اس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا ان آداب اور ان کیفیات کے ساتھ آئے، اللہ رب العزت ہمیں وہاں جانے سے پہلے وہ مرحمت فرمائے. حج کا طریقہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. مسائل سے متعلق جواب میں دے دوں گا انشاءاللہ، اور انتظامی امور سے متعلق وہ بعد میں عثمان آ کر انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد. فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر حج قران ہے، دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے، اور تیسرے نمبر پر حج افراد ہے. عام طور پر پاکستان سے جانے والے حجاج کرام وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. مختصر بتا دیتا ہوں میں کہ حج قران یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے چلتا ہے، چاہے کراچی سے چلے
یا کراچی سے براہ راست مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ منورہ سے چلے تو میقات پر پہنچنے سے پہلے ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرے دونوں کی نیت کرنا یہ حج کرام کہلاتا ہے۔ یہ حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے ارکان میں سے صرف طواف اور سعی کرے گا، بال نہیں کٹوائے گا اور احرام کی حالت میں ہی رہے گا یہاں تک کہ 8 کو مینا، 9 کی صبح عرفات، 9 کی رات مزدلفہ، پھر 10 کی صبح مینا جا کر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد بال قربانی کر کے بال کٹوا کر یہ آدمی احرام سے فارغ ہوگا۔ اسے حج کرام کہتے ہیں۔ حج افراد اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے چلتا ہے یا گھر سے مدینہ منورہ چلے جاتا ہے، پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہلی حاضری ہے، اس سفر کی پہلی حاضری ہے، تو میقات پر پہنچنے سے پہلے ایک احرام میں صرف حج کی نیت کرتا ہے، احرام میں صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ یہ آدمی مکہ مکرمہ پہنچ کر اگر نفلی طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، طواف قدوم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ہی رہے گا یہاں تک کہ مینا، عرفات، مزدلفہ سے ہوتا ہوا دوبارہ مینا پہنچ کر شیطان کو کنکریاں مارنے اور بال کٹوانے کے بعد یہ آدمی احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ حج افراد ہے۔ حج افراد کرنے والے کے لیے حج کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری قسم حج تمتع ہے۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں پاکستان سے جانے والے حجاج کرام، کہ آدمی میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام میں صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرتا ہے، عمرے کی سعی کرتا ہے، بال کٹوا کر احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے یہ دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے اور حج کے ارکان ادا کر کے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ تفصیلی طریقہ میں حج تمتع کا ہی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو فرق ہے ان حجوں کے درمیان بہت معمولی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے، پوچھنا چاہے میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات چاہے حج قران کریں یا حج تمتع کریں یا حج افراد کریں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں، کچھ کام ہم نے آج سے شروع کر دینے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو عام طور پر حج کرنے والے بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور اگر کسی کو ہمارے بارے میں معلوم ہو کہ یہ حج پر جا رہا ہے تو وہ یہ سوال عام طور پر کرتے ہیں کہ حج کی تیاری ہو گئی؟ ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ہاں، حج کی تیاری ہو گئی۔ کیا تیاری ہوئی؟ جی میں نے یونیورسل ایکسپریس والوں سے یہ والا پیکیج لے لیا ہے اور میری فلاں تاریخ کو فلاں ایئر لائن کے اندر فلاں کلاس کے اندر میری سیٹس ریزرو ہو چکی ہیں اور میں مدینہ منورہ میں فلاں ہوٹل کے اندر رہوں گا، اسٹار کیٹیگری کے اعتبار سے یہ ہوٹل اس لیول کا ہے، پھر مکہ مکرمہ آ جاؤں گا، پھر عزیزیہ آ جاؤں گا، پھر میں مینا میں بھی میں نے ایک مکتب نمبر 1 لے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ حج کی تیاری ہے۔ کپڑے سلوا لینا اور لگیج کے لیے بیگز لے لینا اور دوسری جو سفر سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، صرف یہ حج کی تیاری نہیں ہے۔ نہ وہاں ہم ہوائی جہاز کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ ہوٹل کے اندر رہنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں تو ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کو سیکھا یا نہیں سیکھا؟ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام ہمیں کرنا آتا ہے۔ حج بہت آسان عبادت ہے، بہت آسان عبادت، لیکن جو سیکھے اس کے لیے آسان ہے، جو نہ سیکھے اس کے لیے ہر کام مشکل ہے۔ تو اگر ہم نے حج کو ابھی تک نہیں سیکھا تو آج سے ہم حج سیکھنا شروع کریں۔ اس کے لیے کتابوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور علماء کرام سے بھی ہم وقت لے کر
ان سے ہم حج کے مسائل سیکھیں، حج کرنا سیکھیں۔ دوسرا کام جو ہم نے آج سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے ہیں۔ پہلا حق جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذمے لگایا ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ دونوں میں اگر ہماری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی بہت ضروری ہے حج پر جانے سے پہلے۔ حقوق اللہ کے اندر کمی ہے، نماز کی ادائیگی کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر قضا نمازیں باقی ہیں، یا روزے قضا باقی ہیں، یا زکوٰۃ کسی سال میں ادا نہیں کی، تو یہ سب بندے کے ذمے اللہ کا قرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، وہ آج سے ہم ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر نمازیں قضا ہیں اللہ نہ کرے تو اندازہ کر لیں کتنی نمازیں ہوں گی۔ آج سے ہم نمازیں قضا پڑھنا شروع کر دیں، روزے قضا کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ قضا کرنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ نہ کرے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے نہیں ہو سکتے پورے، تو ہم کرنا شروع کر دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حج کے دوران بھی اور حج سے واپس آ کر بھی اللہ کا یہ قرض اللہ کو ادا کر دیں۔ دوسرے حقوق العباد ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق۔ کوئی ہم سے ناراض ہے، کسی کا مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، ہم نے زبردستی رکھا ہوا ہے، یا کسی سے ادھار لے کر ہم نے واپس نہیں کیا، یا کوئی ہم سے ویسے ہی ناراض ہے، کسی پر ہماری طرف سے ظلم ہو گیا ہے، تو اس سے معافی مانگنا ہے۔ بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے۔ تو موبائل فون کا ایک صحیح استعمال یہ بھی ہے کہ آدمی اس سے ان لوگوں سے معافی مانگے جو اس سے ناراض ہے۔ کچھ کام ہم نے اس دن کر انہوں نے احرام باندھ کر جانا ہے، مدینہ منورہ جانے والوں کو احرام ابھی نہیں باندھنا، وہ مدینہ منورہ سے واپسی پر باندھیں گے۔ تو جو حجاج کرام مکہ مکرمہ میں براہ راست جا رہے ہیں کراچی سے، یا پھر مدینہ منورہ سے ان کا مکہ مکرمہ جانے کا وقت آ چکا ہے، اس دن ان کو غسل کرنا ہے۔ یہ غسل صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں، اس لیے وہ عورتیں جو ان دنوں ایام سے ہوں وہ بھی یہ غسل کریں گی۔ غسل کے دوران ناخن تراشنا، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا اور غسل کر لینا۔ غسل کے 3 فرض ہیں، منہ بھر کر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور پورے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر خوشبو لگانا۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، چاہے وہ احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی جسم سے مہکتی رہے۔ اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ابھی ہم نے احرام کی نیت نہیں کی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نفلی نماز ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہے ایسے وقت میں جو مکروہ نہ ہو۔ دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک صبح صادق سے لے کے اشراق تک کا وقت۔ صبح صادق جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، جب ہم رمضان میں روزہ بند کرتے ہیں، فجر کی اذان کا وقت، جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کے اشراق، سورج کے طلوع ہونے کے 10 یا 12 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کے اشراق تک کسی بھی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جسے نصف النہار کہتے ہیں، سورج جب بالکل بیچ میں آ جاتا ہے،
اس وقت بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تیسرا، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک کا وقت، اس میں بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اگر یہ 3 وقت نہیں ہے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھنا افضل ہے، دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ کراچی سے جائیں گے مکہ مکرمہ، وہ پہلے ایئرپورٹ جائیں گے۔ ایئرپورٹ میں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب جہاز میں بیٹھ جائیں تو جہاز جب اڑ جائے اس کے بعد اگر احرام کی نیت کرنی ہو تو کر لیں، پہلے سے نیت نہ کریں، بعض اوقات فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے اور احرام کی نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں۔ کراچی سے جب جہاز اڑتا ہے جدہ کے لیے تو تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے کی یہ فلائٹ ہوتی ہے، اور فلائٹ کی لینڈنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے۔ اس میقات سے پہلے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ جہاز کی لینڈنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے، تو اگر کوئی جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی احرام کی نیت نہ کرنا چاہے، بعد میں کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام کی نیت کرنی ہے۔ بعض اوقات جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے، اعلان بھی ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے حج یا عمرے کے احرام کی نیت کریں۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے جائیں گے تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہی جس بس کے ذریعے یا ٹیکسی کے ذریعے آپ جا رہے ہوں گے وہ عام طور پر میقات پر رکتی ہے جس کا نام میر علی ہے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے احرام کی نیت کر لیں، 10 سے 15 منٹ میں وہ میقات آ جاتی ہے مدینہ منورہ سے نکلتے ہی۔ چاہے تو مدینہ منورہ سے بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ احرام چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے صرف عمرے کے احرام کی نیت کریں گے۔ اے اللہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ عربی میں اگر نیت کے الفاظ کہنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اردو میں کہنا چاہیں صرف دل کا ارادہ بھی کافی ہے کہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں۔ نیت کے ساتھ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے، بغیر تلبیہ کے نیت شمار نہیں ہوگی، اس لیے احرام کی نیت کرتے ہی تلبیہ پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ کوشش کریں جب بھی تلبیہ پڑھیں مرد بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں، اور ہر مرتبہ تلبیہ کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے غصے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک بات سمجھ لیجیے کہ احرام کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر مرد حضرات جو 2 چادریں اوڑھتے ہیں ان کو ہم احرام کہتے ہیں، اور عورتیں عام طور پر اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے سر کے اوپر جو کپڑا باندھتی ہیں اسے احرام کہتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں۔ احرام نیت کا نام ہے۔ احرام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حرام کرنا۔ احرام کی نیت کے ذریعے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا مرد یا عورت اپنے اوپر چند حلال کاموں کو حرام کر لیتا ہے، اس لیے اسے احرام کہتے ہیں۔ جو ایک کام مرد اپنے اوپر حرام کرتے ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے۔ چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم وہ 2 چادریں اوڑھتے ہیں۔ تو یہ احرام کا لباس یا یونیفارم تو کہا جا سکتا ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات کے جواب اسی بات سے مل جاتے ہیں۔ عام طور پر آج ہی پوچھتے ہیں کہ یہ 2 چادریں میں بدلنا چاہوں بدل سکتا ہوں؟ احرام اتر تو نہیں جائے گا؟ مجھے فریش اپ ہونا ہے، جسم پر پانی بہا لوں
تو یہ احرام اتر تو نہیں جائے گا. تو یہ احرام نہیں ہے، احرام کا لباس ہے. اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہیں ان چادروں کو کر سکتے ہیں. اگر جسم پر پانی بہانا چاہیں بہا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے کسی بھی قسم کا. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، اسی طرح عورتیں اگر بالوں کو کسی اور چیز سے کور کرنا چاہیں، وہ جو رومال احرام کی حالت میں باندھنا ضروری سمجھا جاتا ہے وہ نہ باندھیں تو اس میں بھی کوئی حالت نہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ سلے ہوئے لباس سے کیا مراد ہے. احرام کی چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے وہ سلی ہوئی چیز منع ہے جو انسان کی جسم کی حیت پر سلی ہوئی ہو. مثال کے طور پر یہ میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، یہ میرا ہاتھ بنا ہوا ہے، یہ ہاتھ کی حیت پر آستین سلی ہوئی ہے. یہ گلا بنا ہوا ہے، یہ پاؤں بنا ہوا ہے جو شلوار پہنی ہوئی ہے. بدن کی حیت پر سلے ہوئے کپڑے یہ منع ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی سلائی ہے تو وہ احرام میں منع نہیں ہے. مثال کے طور پر چادر کے داغے لٹک رہے ہیں، اگر کوئی اس کو پیکو کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے. ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی کے اوپر سلائی نظر آ رہی ہے، پہن سکتا ہے. پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، جوتے کے اوپر سلائی نظر آ رہی ہے، پہن سکتا ہے. تو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جو کراچی سے جا رہے ہیں وہ جہاز میں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ رہے ہیں. جو مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں وہ بیر علی میقات پر پہنچ کر یا میقات پر پہنچنے سے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی نیت کی تلبیہ پڑھا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی. موٹی موٹی اس میں یہی ہے، سلے ہوئے کپڑوں کا نہ پہننا اور خوشبو استعمال نہ کرنا. پاؤں میں ایسی جوتی پہننا جس میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی، یہ ہڈی جو نظر آ رہی ہے جس پر جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، یہ ہڈی کھلی ہوئی ہو. اسی طرح یہ بھی افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایڑی بھی کھلی ہوئی ہو، ایڑی بھی کور نہ ہو. اور اسی طرح یہ جو ٹکنا ہے جس کو جہاں تک ہم وضو میں پاؤں دھوتے ہیں یہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے احرام میں لباس یا جوتے کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے. شریعت کے مطابق لباس پہنیں، پردے کا اہتمام کریں، جیسی جوتی پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں. احرام کی حالت میں بھی عورت کے لیے پردہ کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے عام حالت میں عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کسی ایسے نقاب یا ایسی چادر سے پردہ نہیں کرے گی جو اس کے چہرے سے ٹکراتی ہو. اس کے لیے کوئی بھی صورت اختیار کی جاتی ہے. آج کل بازار میں کچھ نقاب بھی اس قسم کے مل جاتے ہیں جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے سے کپڑا بھی نہیں ٹکراتا. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو ضرورت ہو اس کو پورا کر لیں. نیند آ رہی ہے آرام کر لیں، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں. اپنا سامان وغیرہ سب ترتیب سے رکھنے کے بعد ہم نے عمرے کے لیے حرم شریف جانا ہے. حرم شریف کے جو دروازے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ دور سے ہی بیت اللہ نظر آنے لگتا ہے. ہماری چونکہ پہلی حاضری ہوگی اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ بیت اللہ پر ہماری نظر پڑے تو ہم بیت اللہ کے قریب پہنچ چکے ہوں. اس لیے اپنی نظروں کو جھکا کر سنت کے مطابق دائیں پاؤں سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے. نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، چلتے رہیں گے. جب اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو راستے سے ایک طرف ہٹ جائیں تاکہ آنے جانے والوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور آنے جانے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ بھی کسی کا تکلیف کا سبب نہ بنے، کسی اور کو بھی آپ کسی اور سے آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. پھر اپنی نظروں کو اٹھائیں، سامنے بیت اللہ ہوگا، دعا مانگیں. بیت اللہ پر نظر پڑتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے طواف شروع کرنا ہے. مرد حضرات جو چادر اوڑھی ہوئی ہے، جو چادر اوڑھتے ہیں احرام کی حالت میں، وہ ویسے ہی اوڑھتے ہیں جیسے عام طور پر چادر اوڑھی جاتی ہے.
عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے اس چادر کے ایک پلو کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیتے ہیں، اس طرح کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے، اسے اجتباء کہتے ہیں۔ یہ عمرے کے طواف کی سنت ہے، عام حالت کی سنت نہیں ہے، اور پورے طواف کی سنت ہے۔ پورے طواف میں یہ کندھا کھلا ہوا رہے گا۔ اب ہم حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، ہم نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ یہ طواف کی سنت ہے۔ استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ وہاں تک اٹھائیں جہاں تک نماز میں اٹھاتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ یہ استقبال ہے۔ دوسرا کام کرنا ہے، ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کے استلام کا ویسے طریقہ تو یہ ہے کہ حجر اسود کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے جائیں اور درمیان کے حصے کو چوم لیا جائے اور اس پر پیشانی کو ٹیکا جائے، لیکن رش کی وجہ سے اور حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم حجر اسود کا دور سے ہی استلام کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے ہم کی طرف رک کر کے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہم اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں گے۔ یہ حجر اسود کا استلام ہے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 استلام ہوتے ہیں۔ طواف چاہے عمرے کا ہو، نفلی ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 استلام ہوتے ہیں۔ پہلا استلام کرنے کے بعد ہم اپنے قدموں پر ہی گھوم جائیں گے کہ قدم ہمارے زمین سے نہ ہلیں، اور اتنا گھومیں گے کہ ہمارا بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں ہو جائے۔ اس کے بعد ہم طواف کرنا شروع کریں گے۔ پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے، عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ رمل کہتے ہیں جس طرح پہلوان اکھاڑے کے اندر اکڑ کر چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، اس طرح چلنا۔ عمرے کے طواف کے ہر ایسا طواف جس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، رمل کرنا سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اگر رش بہت زیادہ ہے اور مردوں کو رمل کرنے کا موقع نہ ملے تو کوشش کریں کہ ایسے وقت میں طواف کریں کہ جب رش نہ ہو۔ جب کوئی ایسا ٹائم نہ ہو جس میں رش کے بغیر طواف کرنا ممکن نہیں، تو پھر کسی کو تکلیف نہ دیں، رمل کو موقوف کر دیں۔ طواف کے دوران جب موقع ملے پہلے 3 چکروں میں رمل کر دیں، اگر کسی کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر رمل نہ کریں۔ رمل کرنا سنت ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ جب پہلا چکر پورا ہوگا، دوبارہ حجر اسود پر آئیں گے تو دوبارہ استلام کریں گے۔ حجر اسود پر استلام کرنے کے لیے ہم حجر اسود کا پورا رخ کریں گے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر ہتھیلیوں کو چھوئیں گے۔ اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو بغیر رخ کیے صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لینا بھی کافی ہے۔ پورے طواف کے دوران جب ہم حجر اسود کے سامنے جائیں گے اس وقت صرف بیت اللہ کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ مکروہ تحریمی حرام ہے۔ اس لیے اور اگر طواف کا کچھ حصہ اس حالت کے اندر ہو گیا کہ جس میں ہماری پیٹھ یا ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہے تو وہ حصہ طواف کا شمار نہیں ہوگا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے، اور آدمی مانگتا وہ ہے جس کا مطلب اسے معلوم ہو۔ جس کا مطلب ہی اسے معلوم نہیں، وہ مانگ نہیں رہا، وہ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہ دعائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وہ دعائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں ہیں، بجائے ان دعاؤں کو پڑھنے کے ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ طواف کے دوران دعائیں قبول نہیں، دعا مانگیں۔
دوسری چیز جو طواف کے دوران سب سے بڑی مشکل آج کل ہو گئی ہے وہ سیلفی کی ہے. ایک بیماری جس کے اندر عمومی طبقہ مبتلا ہو چکا ہے وہ سیلفی لینے کی ہے. اب وہ طواف کے دوران میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ تصویر کھینچنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم تو ناجائز ہی کہتے ہیں, کچھ علماء جائز بھی کہتے ہیں, جس کا سہارا لے کر یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے. تو طواف کے دوران سیلفی, اب وہ ہوتا یہ کہ بیت اللہ بھی ساتھ نظر آنا چاہیے, اس لیے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. یہ میں ترغیب نہیں دے رہا کہ مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سیلفی اسٹک لے کر چلتے ہیں, پورے طواف کی ویڈیو بناتے ہیں. یقین دلانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم نے طواف کر لیا, تو بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اور طواف ناقص رہ جاتا ہے. اب عمرے کا طواف ناقص رہ گیا تو عمرہ خراب. حج کا طواف زیارت ناقص رہ گیا اور وہ پورا نہ ہوا تو اس کے تو مسائل اور زیادہ مشکل ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ بیت اللہ کے جتنے اینگل سے تصویریں لی جا سکتی تھی نا وہ آج تک لی جا چکی ہیں اور سب انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کوئی نیا کام نہیں کریں گے وہاں کی تصویر کھینچ کر اپنے حج عمرے کو خراب نہ کریں. یہ کیمرہ وہاں بند کریں. پہلی بات تو یہ کہ موبائل فون ہی بند ہو جانا چاہیے, لیکن بعض اوقات آدمی رش کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ضرورت بن چکی ہے. ہر آدمی تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ڈالتا ہے کہ موبائل فون دن نہیں. وہ دن بہت سکون کا ہوتا ہے جب کراچی میں موبائل سروس بند ہوتی ہے. لیکن بہرحال اللہ نہ کرے وہ دن دوبارہ آئیں کراچی میں. لیکن اپنے طواف کو, اپنے عمرے کو, اپنے حج کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. جب 7 چکر پورے ہوں گے, جب 3 چکر پورے ہوں گے تو مرد بھی نارمل جو جیسے عام طور پر چلتے ہیں ویسے چلنا شروع کر دیں گے طواف میں. 7واں چکر پورا ہوگا, 8واں استلام کریں گے اور 8ویں استلام کے بعد ایک اور استلام کر لیں. وہ 9واں استلام ہوگا, وہ صحیح کا استلام ہے, کیونکہ دوبارہ رش کی وجہ سے واپس وہاں تک آنا مشکل ہو جائے گا. تو وہیں پر 9واں استلام بھی کر لیں. استلام سے فارغ ہونے کے بعد مرد اپنی چادر ٹھیک کر لیں. اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ 2 رکعت نماز واجب ہے. یہ 2 رکعت نماز واجب ہے. طواف چاہے نفلی ہو, چاہے سنت ہو, چاہے فرض ہو, چاہے واجب ہو, 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اور یہ 2 رکعت بھی ان مکروہ وقت جو 3 وقت پتہ ہے اس میں نہیں پڑھی جا سکتی. اگر کسی نے عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا ہے تو وہ 2 رکعت نہ پڑھے, پہلے صحیح کر لے, بال کٹوا لے, احرام سے فارغ ہو جائے, اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. 2 رکعت پڑھنے کی سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے. لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے, کسی کے طواف میں رکاوٹ پہنچنے کا اندیشہ ہے, وہاں نہ پڑھے, کہیں بھی پڑھ لیں. پوری دنیا میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھے جا سکتے. داخل نہیں کرنی چاہیے, جب مکروہ وقت نہ ہو اس وقت پڑھ لیں. حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کا نام ملتزم ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازہ ملتزم ہے. وہ ملتزم نہیں ہے. ملتزم وہ دیوار ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے. حکم یہ ہے کہ اس دیوار سے ایسے چمٹ جاؤ جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے. یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. احرام کی حالت میں ملتزم پر نہ جائیں. احرام سے فارغ ہونے کے بعد جتنی مرتبہ ملتزم پر جانا میسر ہو جا سکتے ہیں. جب ہم طواف کریں گے تو طواف کے دوران جب حجر اسود کے اگلے کونے پر پہنچیں گے تو وہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے. ٹی شیپ کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے, اس کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے جو کسی وجہ سے باہر رہ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی کی ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو طواف کے دوران ویسے تو اس کو بند کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن طواف کے دوران ہم حتیم کے اوپر سے گزریں گے, حتیم کے اندر سے نہیں گزریں گے, ورنہ طواف ناقص رہ جائے گا.
8واں استلام کیا، طواف پورا ہو گیا، 9واں استلام کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اب ہم نے زمزم پینا ہے۔ حرم شریف میں جگہ جگہ کولر رکھے ہوئے ہیں، زمزم پیے۔ زمزم پیتے وقت کی دعا بھی مسنون ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم اور وسعت والی روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ طواف کے دوران ایک دعا، رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا کونا اور حجر اسود، اس کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ طواف کے دوران دعا مانگنا افضل ہے۔ طواف کے دوران ہرگز کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رش کی وجہ سے دھکا لگتا ہے، کتاب نیچے گر جاتی ہے، قرآن شریف نیچے گر جاتا ہے، رش کی وجہ سے ہم اٹھا بھی نہیں سکتے، لوگوں کی ٹھوکریں اس کو پڑتی ہیں، سبب ہم بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا پر چڑھتے ہوئے وہاں راستے نشانات کے ذریعے واضح کیے ہوئے ہیں، ہم راستوں پر چلتے ہوئے آپ صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن شریف کی آیت ہے، یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ابدأ بما بدأ بہ اللہ، کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے۔ اس طرح چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا چوتھا کلمہ پڑھ لیں، ایک صاحب آ گئے، چوتھا کلمہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے صفا پر چڑھتے ہوئے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ تمام اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو شکست دی۔ اسد صفا سے ہم صحیح شروع کریں گے، صفا سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہم مروہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ راستے میں جب پہلی گرین لائٹ آئے گی تو مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور جب دوسری گرین لائٹ آئے گی تو مرد بھی دوڑنا بند کر دیں گے، عام رفتار پر چلیں گے، اور عورتیں پوری سعی عام رفتار پر کریں گی۔ صفا سے چلیں گے، گرین لائٹس کے درمیان مرد دوڑیں گے اور مروہ پر پہنچ جائیں گے۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، راستے میں گرین لائٹس آئیں گی، مرد دوڑیں گے، باقی صحیح وہ عام رفتار پر ہی کی جائے گی۔ جب صفا پر پہنچیں گے تو یہ 2 چکر ہو گئے۔ 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ 7 چکر جب پورے ہو گئے تو سعی پوری ہو گئی۔ اب مرد اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیں گے، منڈوانا افضل ہے۔ اگر انگلی کے ایک پورے سے بال بڑے ہیں تو بالوں کو کٹوایا بھی جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 1/4 بال کٹوانے ضروری ہے۔ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو ایک جگہ جمع کر کر انگلی کے ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں گی۔ جب بال کٹ جائیں گے احرام کھل جائے گا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ہم اپنے عام لباس میں رہیں گے اور 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں گے۔ تب تک ہم نے مکہ مکرمہ میں ہی رہنا ہے اور حرم شریف حاضر ہوتے رہنا ہے۔ حرم شریف میں حاضر ہو کر ہم طواف کریں گے۔ اگر عمرہ کرنا چاہیں دوبارہ مسجد عائشہ سے جا کر عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ عمرے کا وہی طریقہ ہوگا جو بیان ہوگا۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو ہم نے مینا جانا ہوگا۔ مینا پہنچنے سے پہلے 10 منٹ بس 8 ذی الحجہ کو ہم نے احرام باندھنا ہے۔ احرام یہ صرف حج کا احرام، عمرے کا احرام ہو چکا ہے۔
احرام سے پہلے وہ سارے کام کریں گے جو ابھی بتائے تھے. پھر ہم مینا چلے جائیں گے. مینا پہنچ کر ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر. یہ 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں. اس کے علاوہ مینا کے اندر اور کوئی کام نہیں. مینا کے اندر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ وہاں آدمی فارغ ہوتا ہے اور کیونکہ نیکیوں سے آپ کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں گی تو ڈاکو تیار ہوگا ڈاکہ ڈالنے کے لیے. وہ آپ کو غیبت میں لگائے گا، لڑائی جھگڑے میں لگائے گا. اللہ نے بہت سارے احکامات اتارے نا. روزے کا حکم اتارا. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ میرے بندے کسی نہ کسی وقت ان پر ایسا آئے گا جب یہ سگریٹ بھی پیتے ہوں گے اور تمباکو بھی کھاتے ہوں گے. یہ روزہ رکھیں گے، ان کو سگریٹ نہیں ملے گی تو یہ جھگڑا کریں گے. اس کے باوجود روزے کا حکم اتارتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جھگڑا نہیں کرنا. حج کا حکم اتارتے ہوئے اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. کہ دیکھو حج کی نیت کر لو نا تو اب حج میں جھگڑا مت کرنا، بے حیائی کی باتیں مت کرنا اور ایک دوسرے کو گالی مت دینا. یعنی ان چیزوں کے چانسز ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو. ایک سنت جو مینا کے اندر بہت اونچی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مینا کی وادی کو سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمایا. حج یہ اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام ہر سال حج کرتے تھے. تو جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا تو مینا کے اندر سارے عرب سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، مینا میں جمع ہوتے تھے. تو آپ علیہ السلام ایک ایک خیمے میں جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. یہیں کچھ لوگ یثرب جگہ کا نام تھا جس کا نام آج مدینہ منورہ ہے، وہاں سے پہلے سال 6 لوگ آ کر مسلمان ہوئے، اگلے سال 12 ہو گئے اور اس کے اگلے سال 72 لوگ مینا میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی مدینہ منورہ آنے کی. اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور پھر اللہ نے اسلام کو سارے عالم کے اندر زندہ کیا. اللہ ہمیں بھی اس مینا کی وادی میں لے جا رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. ہمیں دین سے متعلق جتنی معلومات ہے ہم لوگوں کو کلمہ سکھائیں، تلبیہ سکھائیں. آپ یقین کریں ایسے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کو تلبیہ نہیں آتا، جن کو کلمہ نہیں آتا. میری بات پر یقین نہ آئے ابھی حاجی کیمپ چلے جائیں یا اندرون سندھ کے حاجی آ کر ٹھہرے ہوئے ہوں گے حاجی کیمپ میں، جن کی پوری زندگی کی ایک ہی دن ہوگی کہ کس طریقے سے میں نبی کا روزہ دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا گھر دیکھ لوں. وہ ایک ایک روپیہ جمع کر کے وہ آیا ہوا ہوگا اور اس کو کچھ نہیں پتا. اللہ رب العزت نے آپ کو صلاحیت دی، ان صلاحیتوں کو استعمال کریں. مینا میں اوقات کی حفاظت کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے وہاں بھی اس کی ترتیب بنتی رہے، کچھ بیانات وغیرہ کچھ سلسلہ رہے گا. بہرحال وقت کم ہے. مینا کے اندر جب 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھیں گے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہوتا ہے. ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہوتے ہیں. اس میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم عرفات روانہ ہو رہے ہیں. 9 ذی الحجہ حج کا اہم ترین ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے. جس کو احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کی حاضری نصیب ہو گئی اس کو حج مل گیا. جس کو عرفات کی حاضری نہیں ملی اس کا حج نہیں ہوا. انشاءاللہ زوال سے پہلے پہلے ہم عرفات پہنچ جائیں گے. عرفات پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے. غسل کرنے کا موقع نہ ہو وضو کر لیں. زوال سے پہلے پہلے اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائیں. زوال کے بعد عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ جو غسل ہے اس میں کسی قسم کا صابن استعمال نہیں ہوگا، صرف جسم پر پانی بہایا جائے.
زوال سے ہی عرفات کے وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عرفات کے اندر ظہر کی نماز وہ حجاج کرام جو اپنے خیموں میں ہی، جو مسجد نمرہ جا کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھیں گے، اور جو اپنے خیموں میں پڑھیں گے وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ عرفات کا سب سے افضل عمل دعا مانگنا ہے۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا عرفات کا سب سے بڑا محروم اور سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے جو عرفات میں یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ وہاں ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرفات کے کچھ اعمال ہیں، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی پوری صورت، 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ آخر میں یہ اضافہ ہے وعلینا معہم۔ حدیث کے اندر یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ لکھے ہوئے۔ عرفات میں جب سورج غروب ہوگا، عرفات میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل دعا مانگی ہے۔ درمیان میں نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ علیہ السلام کا روزہ تو نہیں ہے۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ پیش کرو، اگر دودھ پی لیں گے، اگر روزہ ہوگا تو دودھ نہیں پئیں گے، ورنہ آپ علیہ السلام دودھ کا منع نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ دودھ پی لیا، معلوم ہوا کہ روزہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، دعا مانگ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم سے دعا نہیں مانگی جاتی۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 1 منٹ کے اندر اندر ہاتھ نیچے چلے جاتے ہیں، دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دعا مانگنی سیکھی نہیں۔ تو دعا مانگنا سیکھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگنا شروع کر دیں۔ جب ہم ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے کہا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ہو گئے، کچھ اس سے بھی پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم دعا مانگنا شروع کریں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں کہ آپ کا دعا کا دورانیہ بڑھنا سے شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی عرفات پہنچنے میں کافی وقت ہے، ابھی سے ہم دعا کی مشق۔ عرفات میں جب سورج غروب ہوگا، سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ عرفات میں جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد سنتیں اور وتر پڑے جائیں گے۔ دوسرا کام جو مزدلفہ میں ہم نے کرنا ہے وہ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنے کی۔ شیطان کو 3 دن کنکریاں مارنا واجب ہے اور چوتھے دن کنکریاں مارنا سنت ہے۔ جو حجاج کرام 3 دن کنکریاں ماریں گے وہ کم از کم 50 کنکریاں جمع کریں گے، اور جو چوتھے دن بھی کنکریاں مارنے کی دل کی نیت ہے وہ 70 کنکریاں جمع کریں گے کم از کم۔ کنکریاں جمع کرنے کے بعد ان کو دھو لینا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہم آرام کریں گے۔ مزدلفہ کی رات وہ واحد رات ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد نہیں پڑھی، امت پر شفقت کے لیے۔ حالانکہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے بعض روایات کے مطابق، لیکن آپ علیہ السلام نے تہجد نہیں پڑھی امت پر شفقت کے لیے، کیونکہ اگلا دن جو ہے 10 ذی الحجہ کا وہ حج کا مصروف ترین دن ہے، جس کے لیے ہماری منسٹری آف حج بھی بار بار کہہ رہی ہے روزانہ 5 کلومیٹر چلیں، روزانہ 5 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کی تیاری ہے، اس میں چلنا ہی چلنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہم مزدلفہ سے مینا پہنچیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کا وقت 24 گھنٹے ہے۔ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 11 ذی الحجہ کی فجر تک یہ کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔
صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، ہر کنکری کو الگ پھینکنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ شیطان کو کنکری مارنے جب ہم پہنچیں گے تو اس وقت تلبیہ ختم ہو جائے گا، اب تلبیہ نہیں پڑے گی۔ شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب ہم قربانی کریں گے، یا تو خود قربانی کر لیں یا جو بھی ذریعہ اختیار کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے سر کے بالوں کو مڈوا لیں گے، عورتیں سر کے بالوں کو انگلی کے ایک پورے کے مقدر کاٹ لیں گی۔ کسی مرد کے بال اگر انگلی کے ایک پورے سے زیادہ بڑے ہیں تو وہ سر کے بالوں کو چوتھائی کاٹ سکتا ہے، مڈوانا افضل ہے۔ بالوں کے کٹتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پابندی باقی رہے گی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ اس کے لیے ہمیں طواف زیارت کرنا ہوگا۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے۔ اس دوران کبھی بھی ہم طواف زیارت کر لیں، یہ بھی وہی اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح عام طور پر طواف کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کرتے ہی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے حج کی سعی کرنی ہوگی، وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ہم نے ہے۔ طواف زیارت کے بعد جو سعی ہوتی ہے اس میں آدمی عام کپڑوں کے اندر ہوتا ہے۔ طواف زیارت کے وقت اگر آپ کا احرام اتر چکا ہے اور طواف زیارت کے بعد چونکہ سعی کرنی ہے تو اگر عام لباس کے اندر طواف زیارت ہو رہا ہے تو اس میں استباع تو نہیں ہوگا، دایاں کندھا تو ہم ننگا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ رمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو منع کرے وہاں رمل کرنے سے تو اس کی بات بالکل نہ کریں۔ مینا واپس آ جائیں گے 10 اور 11 کی درمیانی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، 12 اور 13 ذی الحجہ کی درمیانی رات مینا کے اندر گزارنا سنت ہے، وہ مینا میں ہی گزارنی چاہیے۔ اگر طواف زیارت کی وجہ سے کسی کا مینا کا قیام رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور کسی وجہ سے مینا کا قیام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے اگر کوئی کنکریاں مارے گا وہ کنکریاں شمار نہیں ہوگی۔ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، پھر درمیانے شیطان کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکر مارنے کے بعد راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر راستے سے ایک طرف ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، تو چھوٹے اور درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگنا سنت ہے۔ اگر 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد کوئی آدمی اپنے ہوٹل جانا چاہے، مینا سے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ جو حضرات 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا چاہیں تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کی جاتی ہے، وہ بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی فجر کی نماز 13 ذی الحجہ کی مینا میں ہو گئی تو اس کے اوپر یہ کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا، اور وہ کنکریاں مارنے کا وقت زوال سے پہلے مقروض ہے۔ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک 13 ذی الحجہ کو رمی کی جاتی ہے۔ حج پورا ہو گیا، حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے، صرف ایک واجب باقی ہے۔ ایک کیمرہ بہت ہے بھائی، دوسرا کیمرہ تو نہیں چلا۔ حج پورا ہو گیا اور طواف ایک واجب باقی ہے، طواف ودا۔ تو مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت یہ طواف کیا جاتا ہے، اس طرح عام طور پر طواف کرتے ہیں، اس کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ طواف عام کپڑوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر عورتیں ان دنوں ایام سے ہوں تو ان کے لیے یہ طواف کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ حج پورا ہو گیا۔ حج سے جڑا ہوا ایک بہت ہی مبارک سفر وہ مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر یہ ادب اور محبت کا سفر ہے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے بھی اللہ نے مدینہ منورہ کو پسند کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے لیے بھی اللہ نے مدینہ منورہ کو پسند کیا۔ وہ مٹی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اللہ کو بیت اللہ اور اپنے عرش سے زیادہ پسند ہے۔ ادب کا سفر ہے، اللہ کو اپنے نبی کا ادب پسند ہے۔ روزہ مبارک کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ وہ لوگ جو میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں،
اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر دیا. انہوں نے با خدا دیوانہ باش، با محمد با مکہ. خدا کی راہ میں تو دیوانگی پسند ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں تو ادب اور وقار ضروری ہے. کوشش کریں نیا لباس لے کر جائیں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، اور اہتمام کریں مدینہ منورہ کا. سارا راستہ درود شریف پڑھتے رہیں، ایسے اشعار پڑھتے رہیں جن سے اللہ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور زیادہ اضافہ. مدینہ منورہ میں اپنے ہوٹل میں پہنچیں، غسل کریں اور اچھی خوشبو استعمال کریں اور صاف ستھرے ہو کر مسجد نبی کی طرف جائیں. راستے میں جاتے ہوئے کچھ صدقہ کریں. اللہ رب العزت نے پہلے اس صدقے کو واجب قرار دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب میرے نبی سے بات کرنے آیا کرو تو پہلے صدقہ دیا کرو. پھر اس کے بعد اس وجوب کو ختم کر دیا گیا اگلی آیت کے ذریعے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کے ذریعے. البتہ اس کا مستحب ہونا باقی ہے. جتنی حیثیت ہو، جتنی توفیق ہو، اتنا ہم صدقہ کریں. راستے میں وہ صفائی والے مل جاتے ہیں، ان کو صدقہ دے دیا. مسجد نبی میں ادب کے ساتھ سنت کے مطابق داخل ہوں. مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور پھر اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں. اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے یا فرض نماز پڑھنے کے بعد روزہ مبارک پر حاضر ہوں، اور ادب اور محبت کے ساتھ آہستہ آواز کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کریں. پہلے اپنا سلام پیش کریں، پھر اپنے اعزاء اور قارب کا سلام پیش کریں. اگر وہاں موجود دربان جو وہاں انتظامی امور سنبھالے ہوئے ہیں وہ آپ کو ہٹائیں، ان سے الجھنا نہیں ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے. وہ ہٹائیں گے، ہم ہٹ جائیں گے، ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے. جب تک مدینہ منورہ کا قیام ہو، بار بار روزہ مبارک پر حاضر ہوتے رہیں. مدینہ منورہ کا سب سے افضل عمل درود شریف کا پڑھنا ہے. اہل مدینہ کا اکرام کرنا، اہل مدینہ منورہ سے کوئی چیز خریدنا تو اس میں یہ نیت کرنا کہ بھی یہ چیز اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ مدینہ منورہ والوں کے رہنے والوں کو فائدہ ہو جائے. ان کی خدمت میں ہدیہ دینا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی ہیں. اور جب مدینہ منورہ سے واپسی ہو تو افسوس اور ندامت اور حسرت کے ساتھ واپسی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے واپسی ہو کہ اللہ رب العزت اس سفر کو قبول فرمائے اور آئندہ کے لیے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کی اجازت پر رحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مسجد قباء بھی جانا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے پاکی حاصل کر کر چلا اور اس نے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمرہ کیا. اسی طرح مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جنت البقیع میں بھی حاضر ہونا اور وہاں سلام عرض کرنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضرات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ہیں. جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کریں گے تو ان حضرات کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہاں ان کی قبر مبارک ہے، وہاں جا کر سلام پیش کرنا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی بات حج کے مسائل سے متعلق پوچھنی ہو تو پوچھ لیجیے. یہ پوچھ رہی ہیں کیا عورتیں بھی احرام میں لباس بدل سکتی ہیں، یا سر پر جو رومال ہوتا ہے اگر وہ بدلنا چاہیں؟ جی بالکل بدل سکتی ہیں، لیکن اس لباس جو بدلیں اس پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو. طواف اور سعی کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف کے دوران وضو ٹوٹے گا تو طواف کے دوران طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، تو وضو کرنا ہوگا. وضو کر کے آ جائیں اور طواف کو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے اس چکر کو شمار نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ اس چکر کو دوبارہ کر لیں. شروع سے طواف کرنا افضل ہے. سعی کے لیے وضو یا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ان سے پہلے حرم میں نماز نفل کے اللہ کے فضل اور احسان سے کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کا فضل اور احسان ہی ہوگا جو ہم بیت اللہ کی حاضری تک ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے عبادات عطا فرمائی ہیں، اور مختلف مواقع پر وہ عبادات
انسان کی طرف